اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم سورہ رات کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 5 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 اور آیتوں کی تفسیر کو سنیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کیا ہٹ دھرم انسان کے لیے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور تربیت کے 2 عنصر کون سے ہیں۔ آئیں ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آیت کو اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ آپ سے بھلائی سے قبل برائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے قبل عذاب کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور آپ کا پروردگار ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود یقیناً ان سے درگزر کرنے والا ہے، اور یقیناً تمہارا پروردگار سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ آیت میں بیان ہوا ہے کہ کفار نیکی کے بجائے گناہوں کو انجام دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ اگر وہ گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں تو پروردگار انہیں معاف کر دے گا۔ یہ تھا آیت کا خلاصہ۔ آیت دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، المثلات مثلا کی جمع ہے، ایسے عذاب اور سزا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو عذاب و سزا انسان کی طرف متوجہ اور بھیجے گئے ہوں۔ نمبر 2، کبھی انسان کی عداوت اور ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ہلاکت کی خود خواہش کرتا ہے لیکن حق کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے بطور نمونہ ان لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ کافر کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ انفال آیت نمبر 32۔ خدایا، اگر قرآن حق اور تیری طرف سے ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دے، کیونکہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم اس قرآن کو غیر عرب یعنی عجمی پر نازل کرتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول کرنے کے لیے کہتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ وہ نہ تو ایمان لائے اور نہ قبول کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 198 199۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 51۔ تمہارا راستہ اسلام کے راستے سے بہتر ہے، حالانکہ اہل کتاب مشرکین سے زیادہ اسلام سے قریب ہیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی نے انہیں حق کے اظہار سے دور رکھا۔ نمبر 3، کچھ لوگ عذاب الہی کے نزول کی تعجیل میں ہیں، ممکن ہے ان کی یہ آرزو مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ہو۔ نمبر 1، اقوام گزشتہ کی تاریخ سے صرف نظر کرنا یا اس سے غفلت و بے پرواہی برتنا اور قہر الہی پر یقین نہ کرنا۔ نمبر 2، دوسرے لوگوں کے کمالات پر حسد کرنا، جس طرح کے تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب منصب امامت و ولایت حاصل ہوا تو ایک شخص سے یہ برداشت نہ ہو سکا، تو اس نے اس حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے اپنی موت اور عذاب کی خداوند متعال سے آرزو کی۔ سورہ معارج کے شان نزول کے بارے میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کمتری اور نا امیدی کا احساس اور تمام راستوں کا مسدود پانا۔ نمبر 4، تمسخر و استہزاء سے کام لینا، اپنی بات پر اڑ جانا، اس راہ میں جان بھی چلی جائے۔ نمبر 5، قرآن مجید فرماتا ہے اگر خداوند متعال اپنی مخلوق کو ان کی خطاؤں کی وجہ سے فوراً اپنے عذاب میں معذب کرتا تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہتا۔ بہرحال وہ از راہ لطف صبر کرتا ہے، شاید کہ اس کے بندے توبہ کر لیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورہ نحل
آیت نمبر 61۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، سورہ فاطر آیت نمبر 45۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کارناموں کی سزا میں اپنی گرفت میں لے لیتا تو وہ روئے زمین پر چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انسان جب اپنی ہٹ دھرمی پر آتا ہے وہ اس قدر ذہنی پستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہلاکت و نابودی کو قبول کر لیتا ہے لیکن حق کو قبول نہیں کرتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 53۔ نمبر 2، اقوام گزشتہ کی تاریخ انسان کے لیے بہترین نمونہ عبرت ہے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ۔ نمبر 3، قہر خداوندی کو مذاق مت سمجھو اور اقوام گزشتہ کی تاریخ کی طرف توجہ دو۔ من قبلہم المثلات۔ نمبر 4، خداوند متعال کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، ان سے مواخذے میں جلدی نہیں کرتا۔ لذو مغفرہ۔ نمبر 5، توبہ اور واپسی کا دروازہ ہٹ دھرم اور ضدی مزاج لوگوں کے لیے بھی ہر وقت کھلا ہے۔ لذو مغفرہ ربک لشدید العقاب۔ نمبر 6، انسان جتنا بھی برا ہو جائے پھر بھی خداوند متعال اس سے محبت کرتا ہے۔ لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم۔ نمبر 7، لطف خدا اس کے قہر پر سبقت رکھتا ہے۔ مغفرہ العقاب۔ نمبر 8، خوف اور امید اکٹھے تربیت کا سبب ہیں۔ لذو مغفرہ لشدید العقاب۔ نمبر 9، قہر خدا اور لطف الہی دونوں ربوبیت کے مقام ہیں۔ ربک لذو مغفرہ ربک لشدید العقاب۔ خداوند متعال ہر انسان کو ضد اور ہٹ دھرمی جیسے عیب سے محفوظ رکھے کہ یہ انسان کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ آیت نمبر 7 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کا ایک رہبر ہوا کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ کفار قدرت خدا کی سینکڑوں نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے الگ الگ قوم کے لیے الگ الگ رہنما بھیجے تاکہ کوئی بھی انسان اپنی گمراہی کا بہانہ نہ بنا سکے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا المنذر، میں ڈرانے والا ہوں۔ اور آپ نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انت الہادی بک یہتدی المہتدون بعدی، اے علی آپ ہادی ہیں اور میرے بعد ہدایت پانے والے آپ سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 14، تبری و ابن کثیر اور احقاق الحقائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87۔ یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا خوف دلاتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام راہ حق کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے نقطے کے بعد اب اس کے پیغام پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، کفار اللہ اور اس کے رسول سے ناحق توقعات رکھتے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات اور ہوا و ہوس کے مطابق معجزات و آیات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لولا انزل علیہ آیہ۔ نمبر 2، ہٹ دھرم اور ہیلے باز لوگ خطاب خداوندی کے لائق نہیں ہوتے۔ انما انت منذر، اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ اپنے رسول سے خطاب فرمایا۔ نمبر 3، تربیت کے لیے ڈرانا اور خوشحال کرنا دونوں ضروری ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ نمبر 4، جاہل اور غافل معاشرے کے لیے خوشخبری سے قبل ڈرانا ضروری ہے۔
انما انت منذر۔ قرآن مجید میں لفظ انذار 120 مرتبہ آیا ہے، 100 مرتبہ صرف مکے میں نازل ہوا۔ نمبر 5، پیغمبروں کا کام ہی خوشخبری دینا اور عذاب سے ڈرانا تھا۔ انما انت منذر، وہ ہر ایک کے لیے اور موقع بے موقع معجزے کی فرمائش کی تکمیل کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ لولا انزل علیہ آیہ۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام لوگوں پر تمام کرتا ہے، اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ نمبر 7، انبیاء صرف زمین مشرق پوربی علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں تھے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ نمبر 8، ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ہمارے لیے زندہ امام یا ہادی کے وجود کا ہونا لازمی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ مجموع البیان اور کنز الدقائق میں حدیث موجود ہے کہ لفظ ہاد سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔